صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ تمام دعا میں کہیں بغیر آواز کے، کوئی آواز میرے کان میں پڑتی ہے، میں دعا میں بھول جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دل و نیت کو دیکھتا ہے، تو دل میں کہتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ اور دعا ایک اور بہت بڑی نعمت ہے خدا سے، اس کی فضیلت، اس کا نفع فائدہ ہم کو نبی کریم نے بتایا، کیونکہ سب چیز تقدیر سے چلتی ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ قتل، یہ خون، یہ غارت، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ سب تقدیر سے آتی ہیں۔ یہ فیصلے ہونے نہیں، یہ ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ ختم ہو چکا، یہ ہو کے رہیں گی۔ لیکن اس میں نبی کریم نے ایک بات بتائی ہے، کیونکہ اللہ کے رازدار ہے، کہ تقدیر بدل بھی سکتی ہے۔ ادھر سے تبدیلی آ جائے تقدیر سے، پھر آپ کوئی سبب کریں کسی کام کے لیے، کسی بیماری کے لیے، کسی مشکل میں سے، تو ایک دم ہو جاتا ہے آسانی سے۔ اگر تقدیر میں تبدیلی نہیں ہے تو اٹل ہوتی ہے، اگر تبدیلی نہیں، کچھ بھی انسان کر لے، وہ تقدیر خدا کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ دعا خدا کی ایک رحمت خدا نے رکھی ہے، کیونکہ خدا نے کہا میری رحمت مجھ پہ غالب رہتی ہے، غصہ کم رہتا ہے مجھ کو، غصہ کم، رحمت غالب رہتی ہے۔ اس لیے خدا نے یہ بات نبی کریم کے ذریعے ہم کو بتائی، کیونکہ انسان کوئی بات کسی کو بتائے تو اس کی حیثیت، اس کی خوبی، یا اس کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے، اس کی قدر اور منزلت پہچاننا چاہتے، کس منزل کس قدر کا آدمی ہے۔ جس قدر کے منزل کے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ایسے نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ خدا نے اپنی قدرت عظیم میں اعظم الخلق اور رحمت للعالمین فقط ایک بنایا ہے، ساری مخلوق میں، سارے انبیاء میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جو ان کی طرف آ جاتا ہے، ان کی مرضی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو رخ دیتے ہیں۔ آپ کسی بات مانیں تو رخ دے گا، لیکن آقا کا رخ دوسروں سے امتیاز رکھتا ہے۔ اگر آپ ان کی بات مانیں گے، ان کی سنتوں پہ چلیں گے، ان کے حکم مانیں گے، ان کا رخ آپ کی طرف ہوگا، تو خدا کی رحمت کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا۔ پھر کوشش کریں کہ انہوں نے نمازوں کی پابندی کا کہا ہے، ڈرایا ہے کہ کفر ہے نماز چھوڑنا، یعنی زنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ ہاں، کفر کہا ہے، زنا شراب کفر نہیں، کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا کفر، تو نماز نہ چھوڑیں، قضا ہو جائے واپس کریں۔ ہاں، اور وظیفے نہ چھوڑیں جو دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر دو طاقتیں جو انسان کو ہر مصیبت، ہر ذلت میں لے جاتی ہیں، ان کو قدرت دی ہے خدا، نفس اور شیطان انسان کے اندر 24 گھنٹے رہتے ہیں، اور اس سے جان چھڑانے والی خدا کی رحمت ہے، اور خدا کی رحمت میں لے جانے والے حضرت محمد مصطفیٰ، تو ان سے رابطہ رکھے۔ انہوں نے کہا جو ذکر نہیں کرتا ہے جی وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ دعائیں، یہ ذکر، یہ سب اندر شیطان اور نفس سے جان چھڑاتی ہیں۔ انسان جہاد کرے، جہاد بہت بڑی چیز ہے، لیکن نفس شیطان کا جہاد اس سے بڑا، وہ تو قتل ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ تو ہر وقت اندر ہی رہتا ہے انسان کے۔ اس لیے جب آپ جہاد سے واپس آئے تو فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ وہ کون سا جہاد؟ فرمایا جہاد نفس، نفس کا جہاد۔ یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، نفس غالب ہو جاتا ہے، انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، قتل کر بیٹھتا ہے، استغفر اللہ، ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو گناہ زبان پر نہیں لانے چاہیے، ہوتا ہے۔ یہ ذکر اذکار بہت فائدہ دیتے ہیں، یہ حائل ہو جاتے ہیں نفس اور شیطان کے درمیان۔ انسان اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اچھائی آتی ہے، اور برے کام ہوتے ہیں پھر توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس پر زوال وبال آتا ہے۔ تو عمل جو انسان سے ہوتے ہیں، انسان سے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں۔
تو اچھے عملوں کی طرف لے جانے والی رحمت ہے۔ وہ رحمت حضرت محمد مصطفیٰ جو ان سے رابطہ کرے، ان سے رابطہ کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے کہنے پہ چلنا، تو خدا تعالیٰ کی رحمت تمہارا ساتھ دیتی ہے، تو انسان ذلت سے، رسوائی سے بچ جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کسی پہ اس مقدمہ چلتا ہے تو وکیل کھڑے کرتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو ذلیل کر دو یا عمر بھر قید کر دو، قسم قسم کی سزا۔ لیکن عمل کو لا کے پھر بات کرتے ہیں۔ ایسے قیامت بھی عمل بھی لایا جائے گا۔ جب تک عملوں کی درستی نہیں ہوگی، نہ یہ ملک درست ہوگا، نہ تمہاری مہنگائی جائے گی، نہ تمہاری جان اغوا والوں سے چھوٹے گی، نہ یہ سواد ادھر کے قصے ختم ہوں گے۔ یہ سب مصیبتیں ادھر سے آئی ہیں، اور اس کی جڑ شیطان ہے۔ آدم سے اس نے اختلاف کیا، پھر آدم کو دھوکہ دیا، آدم نے گندم کا دانہ کھایا، پھر خدا نے کہا تم لوگ جاؤ دنیا میں، بعضکم لبعض عدو، تم کو ایک دوسرے کا ہم دشمن بنائیں گے۔ وہ ہو رہا ہے، دیکھا کدھر سے بات چلی ہے۔ شیطان نے وہاں سے حسد کیا آدم کے ساتھ، پھر خدا جس درخت سے منع کیا تھا اس کو کھلوایا آدم کو، حوا کو۔ سب سے جھوٹی قسم پہلے شیطان نے کھائی، ان کو قسمیہ کہا، اللہ کی قسم اگر دانہ کھا لو گے نا بڑا تم کو رحمت آئے گی، اور تم کبھی ایسی نعمتوں سے نہیں نکلو گے، یہ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اور قسم کھائی، خدا کی قسم، وہ تو ڈر گئے کہ ٹھیک ہے بھائی قسم کھاتے ہو۔ پھر وہ دانہ کھایا، وہ مصیبت آئی، اور خدا نے پوچھا کیوں تم نے ایسے کیا؟ ہم نے منع بھی کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو پھر معافی کی درخواست کی کہ ہم نے ظلم کیا، پھر خدا نے معاف تو کر دیا، لیکن کہا اب دنیا میں بھیجنا ہے، دوبارہ امتحان لینا ہے، بات مانتے ہو نہیں مانتے ہو، کہ شیطان کی مانو گے یا میری مانو گے۔ اب خدا کی بھی باتیں ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، شیطان کی باتیں۔ پکنک کرو، مائی ڈیئر کے ساتھ پھرو، اس کو آنکھ مارو، اس کو پھنساؤ، حرام کھا لو، شراب پی لو، ہاں جی فلان لڑکی سے دل لگ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا، کہتے کہ کچھ کرو، کہ آپ ہی کرو، مرو تو ہمارے پر مت ڈالو سارا، لیکن رستہ تم کو ہم بتا دیں گے۔ اگر اعمال کی درستی ہو گئی سارے کام درست ہو جائیں گے۔ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے، درستی نہیں ہے، کہیں سے نہ کہیں کسی غار سے تم پر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ کسی کو پتہ یا نہیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے خدا نے کہا قرآن میں، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مخفی طور سے، اپنے خدا کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ کسی نے آقا سے پوچھا گناہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا جو کام آدمی چھپ کے کرے اور ڈرے کوئی اس کو دیکھ نہ لے، سمجھو وہ گناہ ہے۔ کوئی نہ دیکھے لیکن خدا تو دیکھتا ہے۔ کسی بزرگ نے کسی اپنے مرید کی اصلاح کی چاہی، کہا اس کا ضمیر جاگے، اس کو ذہن میں اس کا مضبوط کر دوں۔ تو اپنے چند مریضوں کو کبوتر دیے، بولے لے جاؤ، یہ ذبح کرو چھپ کر، کوئی تم کو نہ دیکھے، پتہ نہ چلے کہ تم نے کبوتر کو ذبح کیا۔ سب گئے، پھر واپس آئے تو سب کبوتر کو ذبح کر کے لے آئے۔ ایک آیا زندہ کبوتر لے آیا، کہ تم نے نہیں کیا؟ کہا آپ نے کہا کوئی نہ دیکھے، تو میں نے کہا خدا تو دیکھتا ہے۔ کہ میں ڈر گیا، میں نے پھر ذبح نہیں کی۔ کہا بس یہی بات ہے، تو کبوتر ذبح کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، ڈیئر کو پکڑو اکیلے میں تمہاری مرضی، چھوڑ دو اس کو تمہاری مرضی۔ اور ٹھیک ہے، اب تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہاں جی، گھروں میں پردے نہ کرنے، بے پردیاں کرنیاں، تھوڑی آپس میں تعلقات ہو جانے، میں اس کو ماں سمجھتا ہوں، میں باجی سمجھتا ہوں، ہاں جی، پھر بعد میں مسائل پیدا ہو گئے، عذاب آ گیا۔ خدا نے پردے کا سخت نہیں کہا تھا، کہا آنکھوں کو بچاؤ، پیچھے کہا شرمگاہوں کو کہ آنکھ سے مت دیکھو، پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔
اتنا کھلا پردہ کرنا کہ کوئی ماں بہن بنا لیا، ماں بہن بناؤ لیکن شرعی پردہ بیچ میں رہے گا، اس کو نہیں ختم، اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ماں بیٹے کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں، پھر خرابیاں آتی نہیں آتی ہیں۔ اسی پردے کی سخت تاکید کی ہے قرآن نے بھی اور حدیث میں بھی، یہ پردے گھروں میں کریں، احتیاط کریں۔ ابھی تک مسائل آتے ہیں، ایسے سنگین مسائل، خط آتے ہیں، میں آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں کہ زمین تمہارے پیروں سے نکل جائے گی۔ جی ہمیں اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ خدا نے نبیوں کے بیویوں سے افضل کوئی نہیں ہے، ان کو بھی پردہ کرنا ہے۔ مائیں بنا کر صحابہ کو کہا کہ نبی کی گھر والی تمہاری مائیں ہیں، لیکن کہا کوئی بات چیت ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اور نرم زبان سے مت کرو، سخت بھی نہ ہو، سیدھی بات بس۔ پردے بھی نہ کرنا، آزاد بھی رکھنا، آپس میں ہنسنا بھی، ہم بہن بھائی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، اکٹھے کھانا، علیحدہ نہ رکھنا عورتوں کو، ہاں جی، رشتہ داروں میں بھی یا جس سے دوستی ہوگی اس کے ساتھ بھی، پھر مصیبتیں آئی نہیں آئیں، بس اتنا کافی، اس میں زیادہ میں نہیں گھسنا چاہتا۔ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرو۔ ایک تو گناہ ہوتا ہے، لیکن ایسے سنگین گناہ نہ ہو کہ تمہارے گھر میں حلالی اور حرامی پیدا ہوتے رہیں۔ بھائی کو بھائی سے عورت سے پردہ، کسی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک بھائی ہے دوسرے کا بھائی ہے ایک دوسرے کی عورتوں سے، کہا ہمو موت، بھائی کے ایک دوسرے بھائی کے لیے موت ہے، بتاؤ پھر دوسرے کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس کو موت کہا رسول اللہ نے۔ کہا بھائی ہے لیکن پردہ گھر میں رہے گا، علیحدہ ہو جائے وہ علیحدہ رہیں، لیکن گھر میں آئے اکٹھے رہتے ہیں تو آواز دے کے علیحدہ چلا جائے، بھابھی کے ساتھ بیٹھنا کھانا نہیں ہے، ہنسنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، اپنے بھائی کے ذریعے کوئی پیغام پہنچا دینے، اپنی عورت کو بھیجنا بھائی کی بھابھی کو جا کے یہ کہ خود ہی بولنا، خود ہی ہنسنا بیٹھنا، منع ہے، سخت منع۔